آپ کی شارک بن جائے ایک لڑکی کہ نہیں یہ ویاہ ہوئے گا تو پھر اللہ ہے، تو جی یہ نہ ہویا تو پھر تسی اللہ نو بھی گالاں کڈن ڈے ہو، تو گھردیاں نو بھی تو باہردیاں نو بھی، تو پھر اللہ تو وہ لڑکی ہے. سوال سر سب سے پہلے یہی ہے کہ ایک تو بابا جی کون تھے اور ان کا اصل نام کیا تھا، دوسرا یہ کافی تار تھے. بابا جی یہ تو بڑا لمبے جواب ہیں اس کے، میں نے اس کے جواب دیے میں ویسے انٹرویوز میں. سید مخدوم صفدر علی بخاری، اور بلکہ سٹارٹ میں نام سید مخدوم صفدر حسین بخاری بھی، ان کے آئی ڈی کارڈ پہ صفدر حسین بخاری ہے. اب یہ حسین سے علی کیوں چینج ہو گیا یہ میں کچھ نہیں اس پہ بولنا چاہتا. اور مخدوم ویسے میری ناقص علم جو تھوڑا بہت ہے اپنی تھوڑی سی، اس میں ان حضرات کو کہتے ہیں جو زیادہ تر جو مخدوم جہانیہ جہاں گشت اود شریف میں جو جلال الدین سرخپوش بخاری کہتے ہیں، بخاری سادات کی جو لائن ہے اس میں پہلے ہجرت کر کے جو آئے وہاں پہ، اور بڑے جلالی بزرگ، ان کے پوتے تھے جہانیہ جہاں گشت. کہتے ہیں انہوں نے 19 آج اس زمانے میں کیے تھے، ٹریولنگ کرتے رہتے تھے، یا ان کو گشت کا، بابا جی کے لفظوں میں گشت کا شوق تھا. تو بابا جی اسی لڑی میں سے، بخاری سادات کی لڑی میں سے، ان کی پیدائش ڈوڈی تھل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لیلا انٹرچینج کے ساتھ. کہتے ہیں شاہ حسین جو شالامار باغ والے ہیں یہ بھی وہیں پیدا ہوئے. اور جہانیہ جہاں گشت صاحب کا جو روحانی سلسلہ جو بھی تھا بخاری سادات میں، یا ویسے، یا جن کو وہ خلافت دیتے رہے، یا ان کے آگے بھی جو کوئی لوگ آتے رہے، ان میں سے کوئی بھی جس کی بھی سجادگان یا سجادہ نشین یا گدی نشین، میں مجھے تو یہ بھی فرق نہیں پتا گدی نشین اور سجادہ نشین میں کیا فرق ہوتا ہے. تو بہرحال ان کی جب بھی کوئی دستار بندی کی جاتی تھی، جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگ جاتی تھی، جس طریقے سے بھی مجھے مختلف جگہ کے مختلف طریقہ کار ہیں. جیسے مخدوم صالح حیات صاحب نام آپ نے سنا ہوگا، شاہ جیونا والے، وہ بھی اسی لڑی میں سے گدی ہے آگے. اور وہاں پر بھی جو نیا گدی نشین اگر سلیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ کن کے ساتھ ہیں؟ نہیں اب سارے اکٹھے آپ کے ساتھ آئے ہیں، میرے سے پوچھ تو لینا تھا. عفان تو ادھر ہو جاؤ، آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں جی. تو آپ کو کہہ رہا ہوں جی ادھر آ کے بیٹھ جائیں. تو وہاں پر بھی نیکسٹ جو بھی وہ سلیکشن ہوتی ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے یا دیکھیں گے وہ بھی کئی طریقہ کار ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ویسے ایک سمپلی کہ مخدوم کا لفظ ان لوگوں کے ساتھ، ساروں کے ساتھ، مخدوم شاہ محمود قریشی، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب یا کچھ، تو مختلف لوگ جو بھی ہیں. تو بابا جی کی بھی دستار بندی بھی ہوئی، ایک دربار ان کے علاقے میں ہی ہے، ان کے اجداد میں سے وہاں کی گدی انہیں دی جا رہی تھی. وہ ایک علیحدہ پورا واقعہ ہے، وہ بھی نریٹڈ ہے جگہ جگہ. تو وہ اچانک انہوں نے اس دستار بندی کے دوران ہی ایک دم لوگوں کے خیال میں تو وہ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے، یا وہ سائیکولوجیکلی سک ہو گئے، یا مجذوبیت طاری ہو گئی، حالت جذب میں چلے گئے کہ انہوں نے وہ پگڑی بھی اتار پھینکی. میرے سے یہ بہت پہلے، میری ان کی ملاقات سے کوئی یہ 12-13 سال پرانا واقعہ ہے. میں انہیں فزیکلی 2001-2 میں ملتا ہوں فرسٹ ٹائم، اور یہ واقعہ لیٹ 80s 90s کا، ارلی 90s کا. اور وہاں سے وہ گدی بھی پھینک کے وہ بقول لوگوں کے بھائی تو بھائی بکتے، یا کچھ اپنی ایک عجیب حالت میں یا گالیاں بکتے یا آؤٹ ہو گئے، وہ چلے گئے وہاں سے. ان کے جو انہوں نے مجھے نریٹ کیا ہے میں وہی آپ کو اتنا بتاتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں ان کے بیٹے ہیں سید منشا عباس بخاری اور سید فرت عباس بخاری. منشا آپ کو مل جائیں گے، دونوں ہی للہ دربار کے ساتھ ہی گاؤں ہیں، اور وہاں پہ بھی ہوتے ہیں گھر ہیں، انہوں نے ایک بنایا ہوا. منشا بھائی سے آپ کو ان کی ارلی ڈیٹیلز زیادہ بہتر، جو وہ بتانا چاہیں، جو وہ نہ بتانا چاہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، ان کی فیملی جو بیک گراؤنڈ ہے. لیکن فیملی کے لیے تو میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل ٹائم تھا کہ ایک سید پڑھا لکھا گھر کا ایک قسم کا سربراہ، فائنینشیل بھی اور سارا، اور بڑی اچھی لائف گزارتے ہوئے گاؤں میں، مطلب جو
یہ فلاحی کام یہ وہ کر رہے تھے, سڑکیں بنوائی ہوئی تھی, اسکول بنوائے ہوئے تھے, اور بھی کافی کام کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں کول مائننگ پہ ٹاپ پہ تھے, گارڈن کالج پنڈی کے پڑھے ہوئے تھے. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ نکل آتے ہیں, اور بری امام سرکار پہ ان کی سیکنڈ وائف تھیں, جو اس واقعے سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ان کی والدہ نے زبردستی شادی کرائی تھی ان کی ایک اپنی جو اس گاؤں میں اپوائنٹ ہوئی تھیں, ہیلتھ وزٹر تھیں, ان کے ساتھ. تو وہ خاتون جو تھیں ان کے پہلے بچے تھے 3 چھوٹے, ان کو یہاں باٹی میں گھر لے کے دیا ہوا تھا. تو وہ پھر بابا جی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں نہ کہیں ادھر لے آتی تھیں اپنے اسی حالت میں. بقول بابا جی کے کہ نہلاتی دھلاتی تھی, تھوڑا بابا ہوش میں رہتا بھی تھا 1-2 4 دن, پھر ایک عجیب حالت طاری ہوتی تھی, کپڑے پھاڑے اور یا گالیاں گولیاں دیتے یا کچھ بھی جس حالت میں چلے جاتے تھے. انہوں نے انہیں اسلام آباد بری امام سرکار کے دربار پہ ڈھونڈ لیا, اور بابا بھی کہتے ہیں کہ بابا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا, 3 دن 4 دن بے ہوش پڑا ہے, کوئی اپنی کھانے پینے کی, حالانکہ پہلے شوگر تھی, اب پاؤں میں زخم ہوئے میں ہیں. شوگر کے مریض کے پاؤں کا زخم جو ہے وہ ویسے ہی جان لیوا ہوتا ہے, جوتا پہنا نہیں ہوا, نہ صفائی کا پتہ ہے, نہ کھانے کا پتہ ہے, نہ پینے کا پتہ ہے. دیکھنے والا نشئی سمجھے گا یا پاگل دیوانہ سمجھے گا. تو اس حالت میں بہرحال وہ خاتون انہیں لے آتی تھیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے, اور پھر اس حالت سے نکل جاتے تھے. انہی کے لفظوں میں کہ یہ دستار بندی سے پہلے اور دستار بندی کے دوران میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے نہیں پتا حق اور سچ کیا ہے, میں اس منصب کے یا اس ڈیوٹی کے قابل بھی ہوں کہ نہیں ہوں, یہ ڈیوٹی ہے کیا مجھے یہ بھی نہیں پتا. جو ٹریڈیشنل گدی نشینی پیری فقیری مریدی تھی اس کے بابا اس کا خلاف تھے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہم سادات تھے, اس گاؤں کا ایک واحد گھرانہ ہی یہ سادات تھا. کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومتے تھے, گوڈے گٹے چومتے تھے, نیچے بیٹھتے تھے, ہم اوپر بیٹھتے تھے. والد صاحب ان کے قصور میں چھوٹا سا ایک دربار ہے, کوٹ قتل گڑھی ایک جگہ ہے چھوٹی سی, وہاں شیر شاہ ولی دربار ہیں, وہاں کے وہ سجادہ نشین رہے ہیں. ان کے شیر شاہ صاحب کے ساتھ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہی انہیں کہہ گئے کہ آپ میری اولاد ہیں, آپ میرا کریں کام, اور انہوں نے وہ ڈیوٹی نبھائی ان کے والد نے. اب منشا عباس بخاری ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں, اور بابا جی اس بات کو بھی ماننے پہ تیار نہیں تھے کہ باپ کا بیٹا ہی آگے سے ہوگا یا ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا. لیکن اس طرح کی باتیں وہ ڈیبیٹ نہیں کرتے تھے, کسی سے بات نہیں, ان کی اپنی سوچیں تھی بقول ان کا. کہتے ہیں یہ ریئیکشن تھا میرے اندر کہ یہ کیا ہے, ہم سب انسان برابر ہیں, اور اگر ان میں سے کوئی اچھا علم رکھتا ہے, اچھی سمجھ رکھتا ہے, دوسروں کو گائیڈ کر دیتا ہے, تو اس میں مطلب یہ اس کو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے اس کے بدلے میں واہ لینی شروع کر دے, یا اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرانا شروع کر دے, یا اوپر بیٹھنا شروع کر دے. خیر کئی بار تو مجبوری ہوتی ہے نا کہ یہ ڈاکٹر صاحبان اپنی مرضی سے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گئی ہیں, میرے منع کرنے کے باوجود میرے گلے بھی لگ رہی ہیں, میں منع کر رہا ہوں. مرد حضرات بھی کچھ ایسے ہیں, ابھی اٹھ گیا اپنی مرضی میں, میں نے اسے اسلام نہیں دیا, تو اس کا بس نہیں چلتا, میں ہاتھ میں لاؤں, پھر وہ کہتا ہے میں نے پاری کرنی ہے, اگر میں پاری کی جاتی پھر اس نے دندی کاٹنی ہے, پھر اس نے تھکو بھی لگانا ہے. تو وہ مطلب ان لوگوں کی, یہ لوگ بھی یہ بھی ایک طبقہ ہے آپ کے معاشرے میں. تو یہ بابا جی کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ تھا. اب اس میں جب وہ وہاں سے آ جاتے ہیں اور ادھر بھاٹی میں اماں جی انہیں رکھتی ہیں پاس, گھر والوں کے نزدیک پیچھے تو ہو گیا کہ جی یہ تو مطلب دستار کی بھی بے حرمتی کر دی ہے, ٹھیک ہے, اور بڑے بابا جی کے چاہت کے خلاف وہ شادی انہوں نے اپنی والدہ کی ہاں کر دی. والدہ کو بہت مانتے تھے, میرے نزدیک ان کی مرشد ان کے بابا جی ان کی والدہ تھی, ٹھیک ہے, ماں سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوتا, پہلے مرشد ماں باپ ہی ہوتے ہیں. تو گھر والوں نے تو شاید اتنا پیچھا نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا بعد والوں نے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو میری تو کوئی حالت ہی ایسی, میں کسی کا کیا بھلا کرنا یا نہیں کرنا ہے, مجھے اپنی سمجھ کچھ نہیں تھی. ایک ہر وقت ایک پورے جسم کے اندر ایک آگ تھی, ایک الاؤ سا تھا, بھڑکتا تھا, گیس جیسے پھٹنے کو ہے, کانوں کے پردے, آنکھیں پہ, یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ پھٹ کیوں نہیں جاتا. دل ہر وقت متلاتا رہتا تھا. لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کھاتا نہیں ہے, یا گھر بھی لے آئے ہیں 3 دن سے بڑا کچھ کھایا بھی نہیں ہے, تو زندہ کیسے ہے. مجھے بھوک ہی نہیں لگتی تھی, بھوک کی طرف دھیان ہی نہیں تھا, چاہتا کیا ہوں کیا نہیں. وہ ایک پورا ایک کرنٹ تھا, وہ جب دستار بندی ہو رہی تھی, جب میں یہ سوچ رہا تھا یا دعا کر رہا تھا, تو
تو وہ ایک کرنٹ سا تھا جو پورے جسم سے گزرا تھا اور مجھے ایک قسم کی آگ سی لگ گئی یا جو بھی کہہ لیں. میڈیکلی ہم کہیں گے جی نفسیاتی کنڈیشن ہو گئی, ٹھیک ہے, انہیں ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. روحانیت والے اس کو حالت جذب کہہ دیں گے, مجذوبیت طاری ہو جانا کہہ دیں گے. اس میں بھی داتا صاحب حضور کی کتاب کے مطابق تو یہ کچے پن کی نشانی ہوتی ہے, برداشت نہیں کر سکا, اور یہی لوگ اس کو عام نریٹ کر رہے تھے. اس میں صرف ایڈ کر دوں کہ یہ دو اسکول آف تھاٹ یا دو ڈفرینٹ قسم کے تھوڑے سے لوگ ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ روحانیت کا مسلم آئیڈیالوجی میں یا اسلام میں جو اسلامی صوفیہ جو نظر آتے ہیں, جو مسلمان بھی ہیں بیچارے, اور صوفیزم کی بھی تھاپ ہے, یا اسپرچولیزم زیادہ صحیح لفظ ہے, میں کہوں گا روحانیت, اس کے اپنا مذہب کو آپ لائیں نا, مذہبی جو علماء ہیں وہ اس کو پھر اوفینڈ ہوتے ہیں, کیونکہ جو اس کی باؤنڈریز ہیں وہ کئی جگہ یہ لوگ اس کو, ابن عربی ہو یا جو کوئی بھی ہو, تو وہ جو کرٹیکل شریعت کے دائرے ہیں وہ خود علماء سے نہیں سنبھالی جاتی, وہ 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. تو بیچ میں یہ ایک نئے آ جاتے ہیں مادر پدر آزاد لوگ جو نئے کسی کا قاعدے قانون کو اپنی ٹریفک ہی چلائی ہوتی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو ہر کوئی اپنے اپنے کنویں کا جو ہے نا اس کا ویو جتنا اس کو نظر آتا ہے وہی اس کی دنیا ہوتی ہے, دوسرے اس کے لیے غلط ہوتے ہیں. سو اینی ویز وہ یہ جو دو اسکول آف تھاٹ ہیں, ایک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے یوں کہہ لیں کہ سٹارٹنگ میں آپ کو نظر آئیں گے وہ اسکول آف تھاٹ چلتا آگے, اور ایک بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. اور دادا صاحب زیادہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی سائٹ پہ ہیں یا وہ والی اسکول آف تھاٹ کو چلتے ہیں. میں تو ان کے اوپر کوئی رائے یہ نہیں دے رہا کہ کون اوپر ہے کون نیچے اور آگے اور پیچھے, مجھے اپنا نہیں پتا تو میں نے کسی کو کیا, اور میرے سے پوچھا بھی میرا جانا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو دیکھ کے گمراہ ہو گیا ہوں. ابھی ایک صاحب فون پہ میرے ساتھ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ نے کہہ دیا کہ بابا جی نے کہا کہ ہر ایک میں اللہ کی روح ہے, اللہ نے اپنی روح پھونکی, اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے گی, شرک ہو جائے گا, سارے اپنے آپ کو اللہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے, اور بابا جی کا تو مطلب پتہ نہیں کیا تھا, آپ یہ فکرہ نہ بولیں. میں نے کہہ رہا تھا کہ بابا جی سے زیادہ میں نے یہ قرآن میں لفظ ایسے ہی دیکھے ہیں. وہ مجھے آگے سے کہنے لگے میں فلاں تبلیغی جماعت کا ہوں یا پتہ نہیں کہاں کے جو بھی جہاں سے بھی تھے پیارے ہیں, مجھے کہنے لگے نہیں آپ یہ بتائیں روح کیا ہے. فون پہ تھے, اب اس طرح سارا چلتا ہے نا. میں ایک ڈاکٹر ہوں, عالم تو ہوں نہیں, نہ کسی کو کہہ رہا ہوں میرے پیچھے آؤ, اس لیے کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں, ٹھیک ہے. کوئی پیچھے آ رہا ہے ٹائم ضائع کر رہا ہے. ہاں اگے جنہوں نے لا لیا ہے انہوں نے دھیان کرنا پڑنا, اگے لان کا شوق بڑا مینوں, ٹھیک ہے. تو خام خواہ نہیں, ٹھیک. تو ان کو میں نے صرف اتنا جواب دیا کہ جی میرے نزدیک روح اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے سب میں اللہ کا حکم پھونک دیا. تو وہ آگے سے کچھ اس کے باریک تشریح سمجھانے لگے تھے, وہاں سے میں نے کہا کہ یہاں سے اب آپ غلط ہیں, ٹھیک ہے. میرے اللہ جتنا مجھے سمجھائے گا میرے لیے وہ کافی ہے. ہو سکتا ہے میں کنڈر گارڈن کا بچہ ہوں, آپ ماشاءاللہ ایک بالغ مرد ہیں, آپ نے شادی کر لی ہوئی ہے, آپ مجھے سیکس ایجوکیشن دینا شروع کر دیں, بیٹا شادی ایسی ہوگی, ویڈنگ رائٹ کیسے کرنا, میں اجے کنڈر گارڈن کا بچہ میرے تو وہ حقیقتاں کھولن لگا, ٹھیک ہے. جہاں میرا بچپن بھی تباہ کر دینی ہے تو جوانی تو پھر ہے ہی ہے. تو اتنا کہہ کے میں نے ان سے جان چھڑائی ہے کہ بس اتنا علم میرے لیے کافی ہے, مجھے کچھ زیادہ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. میرے لیے اتنا علم کافی ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے, اور اللہ صاحب نے اس میں آدم علیہ السلام کے پتلے کو سیدھا درست کر کے, یا جتنی جس جگہ پہ وہ جیسا چاہتا تھا ویسا پورا تیار کر کے پھر اس میں اپنی روح پھونکی. میرے لیے اتنا کافی. اب اس کی اپنی روح کا کیا مطلب ہے, میرا قرآن کی اس نریشن کو نریٹ کرنے سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ سمجھ آئی تو پھر مجھے یہ سمجھ آئی تو پھر میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں, میں تو کوئی کسی ممبر پہ چڑھ کے تو لیکچر نہیں دے رہا. وہ بھی قرآن پکڑے پڑے اور سمجھے. اگر زندگی میں آپ کا مقصد اللہ ہے, آپ کا پرائم ٹارگٹ, جس طرح آپ کے پرائم منسٹر صاحب, اس کی یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بچپن سے ہمیشہ ٹارگٹ میں نے ٹاپ کا رکھا ہے, چڑھنی چاہے میں نے مری کی پہاڑی ہے, لیکن میں نے یہ سوچ لینا کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنی ہے. یہ اب محلے میں کرکٹ کھیلتا ہے تو سوچتا تھا ورلڈ کپ میں نے جیتنا ہے,
تو باقی جوانوں کو بھی وہ یہ چیز گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنا ٹارگٹ جو ہے نا وہ ہائی رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں, پھر نتیجہ اللہ نے کرنا ہے. تو اسی طرح اگر ٹارگٹ اللہ ہے آپ کا, مجھے چونکہ اللہ کا لفظ ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے محمد عربی والا آنا چاہیے. ویسے اللہ پہلے سے ہے مجھے بھی پتہ ہے, اسے ابو جہل بھی مانتا تھا, اسے اور بھی بڑے مانتے تھے, اسے شیطان بھی مانتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اللہ, ٹھیک ہے. مجھے اللہ اور محمد دونوں چاہیے, اکٹھے ہی چاہیے. تو اس سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں, محمد کو اللہ کے ساتھ جو نعوذ باللہ میں نے ملا دیا, نہیں, وہ خدا نہیں ہے لیکن اس سے جدا نہیں ہے. اور میرے ماں باپ نے مجھے محمد کا, پہلے بیت کا, پنجتن پاک کا, صحابہ کرام کا بتا دیا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جب میں بڑا ہوا اگر اس میں مجھے کچھ چیزیں اپنے گھر والوں کی لگیں یا اپنے باپ کے دیے ہوئے علم کی یا استادوں کے دیے ہوئے علم کی کچھ لگیں کہ یار نہیں یہ کیا بات ہے, کیونکہ جب میں نے پریکٹیکل لائف گزارنی شروع کی تو اس میں وہ چیزیں فٹ نہیں بیٹھی, وہ کہیں زیب داستان لگیں مجھے, یا مجھے یہ لگی کہ یار یہ لیکچر تو تھا میرے بڑوں کا کہ ایسے کرنا, لیکن خود انہوں نے کیا نہیں, ٹھیک ہے. اور پریکٹیکل میں یہ کرنا تو بہت مشکل ہے. ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ آپ کو اپنے ماں باپ بہن بھائی گھر بار سب چھوڑنا پڑتا ہے ایک اللہ رکھنے کی خاطر, اللہ کی جگہ جو, ٹھیک ہے, جو کربلا ہے, لم یلد ولم یولد ہو کے سوچنا پڑتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی. وہ تو ہے ہی ہے, لیکن جب اگر آپ کی چاہت اس کی ہے, اب آپ چاہتے ہیں اللہ ہی ہو, تو پھر آپ کا اللہ کو ماننے, صرف ماننا یہی نہیں ہے, اس سے پیار محبت یہ ہو کہ اگر ایک طرف آپ کی جان جا رہی ہو اللہ کی خاطر, تو پھر آپ جان کی پرواہ نہ کریں, لیکن اپنا خدا نہ دیں, آپ جان دے دیں. آپ کے بچے جا رہے ہیں تو اپنا خدا نہ دیں, بچے جانے دیں. آپ کی ظاہریت کی دنیا کی عزت لٹ رہی ہے, چادریں کھنچ رہی ہیں, جانے دیں, اللہ نہ دیں اپنا. آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ظاہریت میں, تو پھر تو ٹھیک ہے. جب ظاہریت میں وہ سامنے نہیں بیٹھے ہوئے, ٹھیک, تو پھر یا تو کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے جس سے آپ کا دل گواہی دے کہ اس نے مجھے اللہ سے, اللہ کے نبی سے ملوا دیا, جو اللہ کی پہچان اس نے مجھے دی ہے, یہ تو میری سمجھ میں نہیں تھی. مانتا تو میں تھا, سنتا بھی میں تھا کہ ہے اللہ بچپن سے, لیکن تو اس بندے کو تو آپ مانیں کہ وہ آپ سے بہتر جانتا ہے, اس نے کوئی پہچان کا دائرہ, کوئی پردہ آپ کے اوپر کھول دیا نیا, کوئی معرفت نہیں عطا کر دی ہے, تو پھر اس کو تو بہتر جانے کہ وہ آپ سے بہتر پہچان والا ہے, بہتر جاننے والا ہے, ماننے والا ہے. اور اگر وہ آپ کو نہیں بھی ملتا لیکن آپ خلوص نیت سے ٹارگٹ آپ کا اللہ ہے, تو یقین مانیں اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ ایک قدم اس کے بارے میں چلنے کا سوچیں گے, وہ آپ کے اندر آ چکا ہوگا, اس وقت ثابت کرا دے گا آپ کو کہ وہ واقعی آپ کی شارک سے قریب ہے. اب آپ کی شارک بن جائے ایک لڑکی کہ نہیں اے دینا ویاہ ہوئے گا تو پھر اللہ ہے, تو جے اے دینا نہ ہویا تو پھر تسی اللہ نو بھی گالاں کڈن ڈے ہو, تے گھردیاں نو بھی تے باہردیاں نو بھی, تو پھر اللہ تو وہ لڑکی ہے. آپ کا اللہ تو پھر وہ مجاز ہے. مجاز سے حقیقت تک پہنچ جانا یہ تو بڑی بات ہے. کئیوں کو وہ شروع ہی حقیقت سے کراتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے, یہ بہت کم ہوتے ہیں.